اسکول میں صفائی ہو یا گھر میں صفائی کہنے میں بڑا آسان ہے اور صفائی رکھنی بہت مشکل کام ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اسکول میں صفائی کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی سادہ سی بات لگتی ہے کہ صفائی کے لیے ایک آیا جی ہائر کر لیں، کوئی سویپرس ہائر کر لیں اور بات ختم ہو گئی، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اسکول کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ صفائی کا ایک مکمل نظام بنایا جائے، یعنی کہ بچے کو پتہ ہو کہ اس نے اگر کوئی ٹافی کھانی ہے تو اس کا ریپر اس نے کہاں ڈالنا ہے، ڈسٹ بن کہاں رکھا ہوا ہے، اگر کوئی فروٹ یا بریک میں اس نے لنچ باکس اس کا آیا ہے تو وہ اگر اس میں سے کوئی چیز اس نے ضائع کرنی ہے تو اس کو کیسے ضائع کرنا ہے، اگر ٹیچر ایک ٹیشو پیپر یوز کرتا ہے تو اس نے ٹیشو پیپر یا کوئی پینسل ختم ہو گئی ہے ضائع کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک ترتیب بنا دی جائے کہ کس طرح سے پانی جو کسی ٹائم کہیں پہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کہیں پہ پانی کا قطرہ گرتا ہے اس کو کیسے صاف کرنا ہے، یعنی پہلے ایک مکمل نظام بنایا جائے۔ نظام بنایا جائے اس طرح کہ کلاس میں ایک بچہ جو ہے وہ صفائی کا ہیڈ ہو، ٹیچر خود بھی دیکھے اور جب بھی وائس پرنسپل راؤنڈ کرے وہ بھی دیکھے، یعنی کلاس میں ہی ایک بچہ موجود ہو جو کلاس کی صفائی دیکھتا رہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے اگر کہیں پہ کوئی کچرا پھینکنے کی کوشش کریں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ اگر ٹیچر اپنے کام میں بزی ہے یا ٹیچر اویلیبل نہیں ہے، کسی کام سے آفس گیا ہے، دائیں بائیں ہے، تو بچہ جو ہماری کلاس میں موجود ہے یہی ہمیں پکڑ لے گا، پہچان لے گا، بتا دے گا کہ آپ نے یہ گند ڈالا ہے، یہ کوڑا پھینکا ہے، یہ کاغذ پھینکا ہے۔ لہٰذا اگر بچہ مانیٹر کلاس میں موجود ہوگا جس کی ڈیوٹی صرف اتنی ہوگی کہ کلاس میں کسی بھی بچے کو گندگی نہیں ڈالنے دینی، تو بچوں کو پتہ ہوگا ہم جیسے ہی کوئی غلطی کریں گے ویسے ہی فوراً پکڑی جائے گی۔ پہلے تو بنائے نظام، پھر دیں اس کو ترتیب، پہلے کہاں کی صفائی کرنی ہے، کتنی دیر بعد صفائی کرنی ہے، اسکول لگنے سے پہلے صفائی کرنی ہے، اسمبلی کے بعد بھی صفائی کرنی ہے، بریک ٹائم میں بھی صفائی کرنی ہے اور اسکول کی چھٹی کے بعد بھی صفائی کرنی ہے، یعنی اس نظام کو ترتیب دے لیں کہ کب کب صفائی کرنی ہے اور اس کی فنیشنگ ٹائم بھی رکھیں کہ اتنے بجے صفائی شروع ہوگی، اتنے بجے ختم کر دی جائے گی۔ اب اسکول کو آپ نیٹ اینڈ کلین رکھیں، یہ دو چیزیں ہو گئیں، لیکن تیسری چیز جو پہلے تو آپ نظام بنائیں گے، پھر ترتیب دیں گے اور پھر وہ چیز ہوگی جس کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے اور وہ ہے کنسسٹنسی، یعنی کہ یہ ایک دن کا پروسیجر نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم نے سارا کچرا ڈسٹ بن میں ڈالا، آج ہم نے کوئی چھلکا کوئی ریپر ادھر ادھر نہیں پھینکا، کوئی تنکا نہیں پھینکا اور بات ختم ہو گئی، تو بات ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو اسکول کے 365 دن جو سال کے ہوتے ہیں 365 دن ہی صفائی رکھنی ہے، کیونکہ اسکول میں جو صفائی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس کے فائدے بہت بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو بچہ اسکول میں صفائی کا خیال رکھتا ہے وہ پھر اپنی صفائی کا خیال بھی رکھتا ہے اور اپنے گھر میں بھی صفائی کا خیال رکھتا ہے، بلکہ وہ روڈ پہ جاتے ہوئے بھی صفائی کا خیال رکھتا ہے، یعنی کہ ایک معاشرہ اگر آپ صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بچے کو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی صاف رہنا، صفائی رکھنا اور اپنے ارد گرد گندگی نہ پھیلانا سکھائیں گے۔ اس کے بعد جو بات آ جاتی ہے جن کی باقاعدہ ذمہ داری ہے، کوئی سویپرس ہے یا آیا جی ہیں کہ صفائی کا خیال رکھنا ہے، ان کو ان کا کرائیٹیریا بتا دیا جائے کہ بھائی اگر یہاں پہ پانی گرا تو آپ نے کتنی منٹ میں اور کیسے صفائی کرنی ہے، اگر کسی بچے نے غلطی سے کوئی کچرا پھینک دیا تو آپ ٹیچر کو بھی اطلاع کریں گے، انتظامیہ کو بھی اطلاع کریں گے اور وہاں پہ مکمل صفائی بھی کریں گے، کہ صفائی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ صفائی کر دیں اور بات وہاں پہ مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے جب بھی دیکھنا ہے کہیں پہ کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے صفائی میں کوئی کمی دیکھی جا رہی ہے یا گندگی پھیلائی جا رہی ہے یا کوئی کچرا پھینکا جا رہا ہے، تو پھر آپ ہر صورت اس چیز کو کلیئر کریں تاکہ آئندہ کے لیے وہ کوئی اگر بچے میں کسی میں بیڈ ہیبٹ ہے تو وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ٹیچرز اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں وہی صفائی پسند ہوتے ہیں۔ یہ بات سننے میں ذرا اچھی نہیں لگتی، لیکن بعض ٹیچر بظاہر وہ صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں صفائی کی عادت نہیں ہوتی،
اس لیے وہ اپنے روم میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے، ان کے فین پہ ڈسٹ جمی ہوتی ہے، چیئر پہ ڈسٹ ہوتی ہے، آتے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی ڈسٹ جو مطلب ان کا جو وائٹ بورڈ ہے یا جو بینچیز ہیں ان کے اوپر ڈسٹ ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اب بچے کے لیے رول ماڈل بننا ہے ٹیچر نے، اگر ٹیچر صفائی پسند نہیں ہے اور وہ ڈسٹ کے اوپر ہی بیٹھ جاتا ہے یا بینچز پہ ڈسٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ اس نے بک رکھ لی، تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے رجسٹر، آپ کی کتابیں، آپ کی کاپیاں بے ترتیب ہیں، کوئی آپ کا جو دراز ہے اس میں سے 4 پیپر باہر جھانک رہے ہیں، آپ کے ٹیبل پہ رکھے رجسٹر، آپ کی کاپیاں سب الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں، تو پھر یقین کریں کہ پھر آپ اسکول میں بچوں کو صفائی کا پیغام دے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ صفائی ایک پورا مشن ہے، اس کو آپ ایزی نہ لیں، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے۔ جو لوگ اپنے اسکول کو صاف، نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں، ان کے اسکول کی پھر باہر مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور یاد رہے جو رورل ایریاز ہیں، یہاں پہ مینجمنٹ تھوڑی ویک ہے، جو نارمل قسم کے اسکول ہیں وہاں پہ اس کی زیادہ اشد ضرورت ہے۔ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو دیکھ کے اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹس کریں، اور اگر آپ کو ہمارے چینل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔